اب بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ہر بار کوئی نئی بات علماء لے کر آتے ہیں, ایک نیا باب کھول کے آتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں اور نبی پاک کی شان ہے کہ اس کو کمپائل ہی نہیں کیا جا پا رہا, اور کیسے پوری ہو جائے بات. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ارے ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. اللہ نے ایسا بنایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو. بہت سارے علماء نے لکھنے کی کوشش کی, بریلی کے تاجدار نے بھی قلم اٹھایا اور کمال قلم اٹھایا. ایسا لگتا ہے اس کلام میں اعلیٰ حضرت سوچتے ہی رہے کہ میں لکھوں کیا, نبی پاک کو کہوں کیا. آپ ذرا اس کلام کا اسلوب دیکھیں, کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اپنے آپ سے پوچھ رہے کہوں کیا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاک کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. پھر آخر خود ہی کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو نبی پاک کی شان بیان کرنے کی بہت سو نے کوشش کی, بات پوری کسی سے نہ ہوئی, اپنی اپنی حاضری سب نے لگائی. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک ایسے باب کی طرف توجہ دیتے ہیں جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں. اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزہ دیا, ٹھیک ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلے جتنے انبیاء کو معجزات دیے ان سب کا مجموعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا, اور کچھ مزید خصائص کبریٰ جسے کہا جاتا ہے, ایکسکلوسیو میریکلز, ایکسٹرا آرڈنری نبی پاک کو مزید ایسے معجزات عطا فرمائے جو کسی کو عطا نہ فرمائے. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں نبی پاک کی جو شان ہے نا, جو مرتبہ ہے, یہ جتنے سارے معجزات ہیں نا, یہ پیارے آقا کے مرتبے اور شان کے حساب سے نارمل سی بات ہے. جی ہاں, کہتے ہیں دو ہی معجزات ایسے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مرتبے کے لائق ہیں. بڑی باریک سی بات ہے, ذرا سمجھیے گا. یعنی ان کا کہنا یہ ہے, علماء لکھتے ہیں کہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا, سورج کا واپس پلٹانا, درختوں کا سجدہ کرنا, پتھروں کا کلمہ پڑھنا, اور جناب خاری کنووں کا میٹھا ہو جانا, حضرت قتادہ کی آنکھ پر لعاب لگائیں اور اسے روشن کر دینا, نبی پاک کی چلتے پھرتے جو معجزات عطا فرماتے تھے, فرمایا یہ نارمل سی بات ہے. یہ پیارے آقا کا جو مرتبہ ہے نا, اس کے مقابلے میں اٹس نارمل. اب جیسے دنیا میں ہم نہیں کہتے, کوئی بندہ کہتا ہے یار فلاں آدمی نے آ کر یہ کام کر دیا, ہم کہتے ہیں اس کے لیے نارمل سی بات ہے, بہت بڑا آدمی ہے, یہ کام اس کے لیے نارمل ہی ہے. فرمایا جو شان ہے نا, جو رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے, اس کے مطابق 2 معجزات ہیں جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا. ایک معجزہ کیا ہے, وہ معجزہ ہے معراج کا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا. کائنات میں کوئی اور نہیں جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا ہو. اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور بلا کر اپنا دیدار کروایا. سبحان اللہ. یاد رہے اس کائنات کا سب سے بڑا غیب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. علماء کہتے ہیں جب اللہ نے سب سے بڑا غیب بتا دیا, سب سے بڑا غیب دکھا دیا, تو پھر اور چھپانا کیا رہتا ہے. گویا رب نے سب عطا فرما دیا. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں, اور جب فرمایا, کیا فرماتے اعلیٰ حضرت کہ اور کوئی غیب کیا, واہ واہ واہ, تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا. یہ ایک معجزہ جو نبی پاک کی شان, قدر و منزلت کے کیلیبر کے مطابق. اب دوسری بات,
وہ معجزہ ہے جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، اعظم المعجزات، وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، جو اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ خود قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو خشیت الہی کی بنا پر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر سینہ مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس پہ قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک پر وحی کا نزول ہوتا تھا نا، نبی پاک کی کیفیت بن جاتی تھی، ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ جبریل امین آئے ہیں اور وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ بلکہ سورہ مائدہ کی آپ اگر تفسیر میں پڑھیں، اس کے تعارف پہ پڑھیں کہ سورہ مائدہ کا جب نزول ہوا تھا، نبی پاک ایک اونٹنی پر بیٹھے تھے، اور جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو اونٹنی وہ وحی کا بوجھ نہ اٹھا سکی اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے قلب اقدس کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی، اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بہت سارے معجزات کے بارے میں سنتے ہیں، جب بھی سنو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب بھی یہ سنتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر میری آقا کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تھے، تو کیا فیلنگز بنتی ہیں، کیا خوشی ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو جس سے محبت ہو، جب بھی اس کی شان بیان ہو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارے معجزات ہم دیکھ نہیں سکے۔ We are not eye witness of those miracles. ان تمام معجزات کی ہم چشم دید گواہ نہیں ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے اپنی زندگی کی حسین نظارے کیے، مگر ایک معجزہ وہ ہے جو آج ہمارے درمیان ہے، جس کو آج ہم سب مل کر دیکھ سکتے ہیں، جس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے آج قرآن نہیں پڑھتے، لوگ قرآن کا فیضان نہیں لیتے۔ اے میلاد منانے والوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تو حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن سمجھتے ہیں؟ اول تو بہت بڑی تعداد کو صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں آتا، اور پڑھنا آتا بھی ہے تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، معلوم بھی نہیں ہے قرآن میں کیا کیا ہمارے لیے موجود ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کا بیٹا ولایت بیرون ملک گیا، ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، غریب بھی تھی بیچاری ماں۔ تو وہ ماں کیا کرتی، وہ ماں کا بیٹا چلا گیا باہر، غریب بھی تھی، بیمار بھی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، چھوٹا سا گھر تھا۔ بیٹا گیا، 1-1.5-2 مہینے بعد بیٹے نے وہاں سے خط لکھا۔ ماں نے وہ خط دیکھا، بہت خوش ہوئی کہ بیٹے نے بڑی محبت سے مجھے بیرون ملک سے خط لکھا ہے، مگر تھی ان پڑھ، پڑھنا تو آتا نہیں تھا۔ آنکھوں سے لگایا، چوما اور دراز میں رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں بعد 1 مہینہ گزرا، پھر خط آیا، پھر بڑی خوش، پھر آنکھوں سے لگایا، چوما دراز میں رکھ دیا۔ میرا بیٹا یاد رکھتا ہے مگر لکھتا کیا، پڑھنا تو آتا نہیں۔ کئی خط جمع ہو گئے، ماں بیمار ہوتی گئی، آخر کار اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب گھر پہ دوسرے لوگ آئے کفن دفن کے انتظام کے لیے، دراز کھولی تو بہت سارے لفافے ملے۔ جب ان انویلپس کو، ان لفافوں کو کھولا گیا تو ان لفافوں میں ہر خط کے ساتھ منی آرڈر بھی موجود تھا، پیسے بھی موجود تھے، مگر وہ بوڑھی خاتون کو سمجھ نہیں آتی تھی منی آرڈر کیا ہوتا ہے، پیسے کیسے وصول بینک سے کیے جاتے ہیں۔ یعنی بیٹا برابر ماں کو پیسے بیچتا رہا، ماں ان پڑھ تھی کہ لفافے پڑھ نہ سکی، ورنہ علاج بھی ہو جاتا، خوراک بھی اچھی ملتی، شاید اس کی زندگی اور بڑھ جاتی۔ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ تعلیم نہیں تھی تو خزانہ رہ گیا۔ آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، قرآن کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، نئی دکان لیتے ہیں، فوراً قرآن رکھواتے ہیں، یار جلدی قرآن خوانی کر دو، کاروبار شروع ہونا ہے، اس لیے قرآن ہے، بس کاروبار میں برکت، ایک نیا قرآن نئے گھر کے لیے لے لیا، بس آنکھوں سے لگایا۔ معلوم ہے اس کے اندر کیا کیا خزانہ ہے، ہمارے اندر، ہمارے لیے کیا کیا پیغام ہے اس کے لیے، اس کے اندر، اس کے لیے کسی کو ٹائم نہیں ہے۔ اور سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ بتاؤ نا کتنا قرآن ہے ہمارے دل میں، اور پورے دن میں قرآن پڑھتے کتنا ہے؟ قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ بہت سارے بچے، نوجوان، ینگسٹر مجھے نظر آ رہے ہیں، تقریباً سب کے ہاتھ میں موبائل ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس موبائل میں کتنے سافٹ ویئر ہیں جو آپ روز کھولتے ہیں؟ کئی بار آن لائن کرتے ہیں۔ کئی سافٹ ویئر تو ایسے ہوتے ہیں جو دن میں 25، 50، 100 بار آن لائن۔ اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ لاسٹ ٹائم قرآن کب آن لائن کیا تھا، تو شاید بہت سارے جواب دیں گے رمضان میں کھولا تھا۔ اچھا اب کب آن لائن کریں گے؟ اب اگلے رمضان میں زندہ رہے تو کھولیں گے۔ پورا سال نو قرآن، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے میں اور آپ جب قبر میں جائیں گے نا، اور آج بھی جا سکتے ہیں، آج بھی سانس بند ہو سکتی ہیں، آنکھیں بند ہو سکتی ہیں، جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا
تو سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. جی حدیثوں